بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو زندگی کی دوڑ میں آگے نکل کر ہندوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف جدید انگریزی علوم سکھانے کی تحریک چلائی بلکہ انہیں یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں کرکٹ کے کھیل کو اپنانے کی تحریک بھی چلائی۔ سر سید احمد خان نے 19ویں صدی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمات سر انجام دی۔ اس دور میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی تھی۔ ہندو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس دور میں مسلمانوں کی ڈوبتی ناؤ کو سہارا دینے والے سر سید احمد خان ہی تھے۔ ان کی خدمات اور سرگرمیوں کا مرکز علی گڑھ تھا، اسی وجہ سے ان کی خدمات اور تحریک کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جب علی گڑھ کالج کے لڑکے میچ کھیلتے تو سر سید میدان کے کنارے جا نماز بچھا کر بیٹھ جاتے، لڑکوں کا کھیل دیکھتے اور رو رو کر دعا مانگتے، الہی میرے بچوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ سن 1890 کی دہائی کے شروع میں علی گڑھ کی ٹیم نے پارسی کرکٹ ٹیم کو شکست دی۔ اسی سے حوصلہ بڑھا تو سینٹ اسٹیفن کالج دہلی سے میچ کھیلنے گئی۔ کمپنی باغ میں منعقدہ اس ٹاکرے میں علی گڑھ کی ٹیم ہار گئی۔ اتفاق سے ان دنوں سر سید احمد خان دلی میں تھے۔ ٹیم کی ہار سے وہ خاصے بد دل ہوئے، کھلاڑیوں کی سرزنش کی اور کہا کہ انہوں نے ہر کھلاڑی کے لیے نت بنانے کا آرڈر دیا ہے کیونکہ ان کی شکست سے ثابت ہوا کہ وہ بوائز نہیں گرلز ہیں۔ الطاف حسین نے سر سید کے سوانح عمری حیات جاوید میں بتایا ہے کہ بچپن میں وہ جو کھیل کھیلتے تھے ان میں گیند بلہ یعنی کرکٹ بھی شامل تھا۔ یہ تو سر سید کی کرکٹ سے دلچسپی کا ذکر ہے۔ مورخین کے مطابق علی گڑھ اسکول کے قائم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہاں کرکٹ کی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سن 1878 میں سر سید کے ایما پر باقاعدہ کرکٹ کلب قائم ہو گیا جس کے نگران ریاضی کے استاد رام شنکر مشرا تھے۔ لیکن کرکٹ کے اس ادارے میں صحیح معنوں میں ترقی کا آغاز سن 1883 میں تھیوڈر بیک کے پرنسپل بننے سے ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ کرکٹ سے خود انحصاری، جسمانی مضبوطی، جرأت اور ٹیم اسپرٹ کا درس ملتا ہے۔ سن 1887 میں پروفیسر ویلس امور کرکٹ کے نگران بنے تو کرکٹ کلچر کو اور بھی فروغ حاصل ہوا۔ اس کھیل سے وابستہ لڑکوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی، ہر سو کرکٹ کا چرچا ہونے لگا اور کرکٹ ٹیم تعلیمی ادارے کی شناخت کا ذریعہ بن گئی۔ اس پر اعتراضات بھی ہوئے، کہا گیا کہ کرکٹرز کو کچھ زیادہ ہی بانس پر چڑھایا جا رہا ہے۔ سن 1911 میں پہلی دفعہ ہندوستان سے کوئی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے پر گئی جس میں علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے 3 طالب علم بھی شامل تھے جن کے نام خان سلام الدین، سید حسن اور شفقت حسین تھے۔ تینوں اپنے علم اور رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر سب سے منفرد نظر آئے۔ سلام الدین خان بعد میں بھوپال کے چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچے۔ نامور کرکٹ تاریخ دان رام چندر گوہا نے لکھا کہ کرکٹ علی گڑھ کے کھلاڑی لڑکوں کے سماجی روابط میں اضافے کا ذریعہ بھی بنی اور انگریز افسروں سے میل ملاقات سے ان کے لیے اچھی نوکریوں کا راستہ بھی کھلا۔ علی گڑھ یونیورسٹی مسلمانان برصغیر کے لیے جدید تعلیم کی پہلی سیڑھی ہی نہیں بنی بلکہ مسلمانوں میں کرکٹ کو مقبول بنانے میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے۔ علی گڑھ تحریک پاکستان کا بھی گڑھ رہی۔ یہاں کے طالب علم قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑی محبت کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے یہاں کرکٹ کو جو بہت زیادہ اہمیت ملی اس کے ڈانڈے بھی علی گڑھ سے جا ملتے ہیں۔ اسی پہلو کی طرف نامور رائٹر پیٹر اوبو نے اپنی کتاب باؤنڈری ٹائگر اے ہسٹری آف کرکٹ ان پاکستان میں توجہ دلائی ہے اور لکھا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی بنیاد، اقدار اور اس کی نمایاں خوبیوں کی کھوج کے لیے سفر کا آغاز علی گڑھ سے ہونا چاہیے اور تحریک پاکستان کی طرح پاکستان کرکٹ کی جڑیں بھی علی گڑھ میں پیوست ہیں۔ سر سید احمد خان اپنی تعلیمی تحریک کے سلسلے میں پنجاب کے دورے پر آتے رہے۔ یہاں کے باسیوں کی محبت سے نہال ہو کر انہیں زندہ دلانے پنجاب کہا۔ سر سید کی تحریک کی روشنی پنجاب میں بھی پھیلی۔ اس کے اثرات کے نتیجے میں اسلامیہ کالج لاہور کا قیام عمل میں آیا۔ اس نے آگے چل کر کرکٹ میں اس قدر اہمیت حاصل کر لی کہ جس پاکستانی ٹیم نے سن 1954 میں انگلینڈ کو اس کی سرزمین پر ٹیسٹ ہرایا اس میں کپتان عبدالحفیظ کاردار اور جیت میں مرکزی کردار ادا کرنے والے فضل محمود سمیت 6 کھلاڑی اسلامیہ کالج سے فارغ التحصیل تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔